یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، ہماری آج بحث کا جو موضوع ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی معاشرتی اعتبار سے ان کے موضوع پر بحث کی جو ہے وہ ضرورت، کہ ہم اپنے مولا پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس گفتگو کی ایک جہت جو ہے وہ ہماری معاشرتی زندگی بھی ہے، اور اس کے اندر جو بہت ساری تشنگیاں ہیں جو ہمیں بالآخر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے امام کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچیں اور ان کی معرفت پیدا کریں۔ دیکھیں، جب سے انسان نے زمین پر قدم رکھا ہے، جب سے یہ دنیا بنی، تو قدیم زمانے سے تمام انسانوں کی بلکہ عالم بشریت کی یہ آرزو رہی ہے کہ دنیا پر ایک ایسی حکومت قائم ہو، دنیا میں ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ جہاں لوگوں کو عدالت کی روح سے ان کے حقوق ملیں، جہاں لوگوں کی تمام ضروریات پوری ہوں، جہاں زندگی جو ہے وہ سعادت مند زندگی ہو، جہاں انسان جو ہے وہ مضطرب پریشان، انسان جو ہے وہ مورد ظلم واقع نہ ہو، انسانوں کو عدالت حاصل ہو، جو کہ عدالت ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر تمام وہ معانی رکھتا ہے جو انسان کی زندگی کو سعادت مند اور خوبصورت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو عدالت کی طلب جو ہے وہ انسان کی ہمیشہ سے آرزو رہی ہے، اور یہ آرزو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، لیکن یہ آرزو جو انسان کے اندر ہے، یہ آرزو کا آنا بتاتا ہے کہ یہ بالآخر پوری ہونے والی ہے، بالآخر یہ پوری ہوگی۔ اور اس لیے اگر آپ مطالعہ کریں دنیا کے ہر مذہب، ہر مکتب، بلکہ ہر قوم، بلکہ ہر قبیلے، بلکہ دور دراز تک رہنے والے وہ لوگ جو ابھی اس جدید دنیا سے واقف ہی نہیں ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ عدالت خواہی کی جو ہے وہ تڑپ موجود ہے، اور وہ سب منتظر ہیں کہ کب یہ وقت جو ہے وہ آئے اور کب ایسا معاشرہ جو ہے وہ دنیا میں تشکیل پائے۔ آرزو انسان کی فطرت یا اس کے وجود میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بالآخر پوری ہوگی۔ جیسے ہمارے بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا کے اندر غذا موجود ہے تو ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے، چونکہ دنیا کے اندر پانی موجود ہے اس لیے ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے، چونکہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو پھر اس کے مد مقابل جو ایک احساس ہے وہ بھی ہماری فطرت میں نہ ہوتا۔ تو اسی فطرت کے اندر عدالت خواہی کی جو طرف ہے، عدالت خواہی کی جو تمنا ہے، وہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر بالآخر عادلانہ معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، اور یہ عدالت جو ہے وہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہو سکتی ہے۔ اب اس عدالت تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں ہماری مقدس کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے وجود سے عدالت قائم ہوگی، اس ہستی تک پہنچا جائے، ان کی معرفت حاصل کی جائے، اور وہ معاشرہ جو اس کے وجود کی وجہ سے قائم ہونا ہے، اس معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ابھی سے جو ہے اپنی کوئی نہ کوئی کوشش جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ اب آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب جو ہیں اور جتنے بھی مکاتب ہیں ان کا مطالعہ کریں، سب نے ایک عالمی مسئلے کی خبر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالمی مسئلے کا انتظار بالآخر جو پوری دنیا میں جو ہے وہ امن لائے گا اور عدالت لائے گا، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے ایک خوبصورت زندگی میں بدل جائے گی۔ تو اب یہ تمام مکاتب نے اس پر گفتگو کی ہے، اور ہر ایک نے جو ہے وہ مختلف انداز سے جو ہے وہ اظہار کیا ہے، لیکن ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ تمام مکاتب اور مذاہب نے جو ہے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ خدا کی طرف سے یا آسمان سے ایک فرد آئے گا، کہ جو فرد ایک ایسا سسٹم لائے گا، ایک ایسا نظام لائے گا کہ بالاخر پوری دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک سعادت مند زندگی میں بدل جائے گی، اور دنیا کے اندر عدالت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی۔
اور پھر اس کی جو انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں، تو یہ چیزیں مشترک ہیں، تمام مذاہب کے اندر مشترک ہیں۔ انجیل میں بھی وہی چیزیں ہیں، زبور میں بھی وہی ہیں، تورات میں بھی وہی ہیں، ہندوؤں، بدھ مت، دیگر جتنے بھی مذاہب میں اگر آپ چلے جائیں تو سب نے یہ خبر دی ہے کہ بالآخر دنیا میں ایک چینج جو ہے، انقلاب آنے والا ہے، دنیا میں ایک تبدیلی آنے والی ہے۔ اسی طرح اسلام نے بھی اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ ہماری جو مقدس متون ہیں، مقدس کتابیں ہیں، قرآن ہے اور احادیث کی کتابیں ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو یا اہل سنت، سب نے یہ بشارتیں دی ہیں کہ دنیا کے اندر ایک تبدیلی آنے والی ہے۔ بالآخر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور یہ ساری بشارتیں جو ہیں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک سے، ان کی اولاد سے، ایک ہستی جسے ہماری تمام احادیث کے اندر، چاہے وہ شیعہ یا سنی ہوں، ان کے اندر انہیں مہدی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ امام مہدی کے وجود سے جو ہے وہ یہ بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اہل سنت نے بھی اس موضوع پر بہت زیادہ گفتگو کی ہے۔ امام مہدی کے موضوع پر بہت ساری بشارتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، اور ہمارے مکتب کے اندر نہ کہ صرف بشارتیں نقل ہوئی ہیں، بلکہ ہمارا مکتب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ موجود ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے مکتب کی ایک خوبصورتی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ ایک زندہ امام پر جو ہے وہ عقیدہ رکھا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے ہم نے اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ اور آج بھی ہمارا وقت کا امام موجود ہیں، زندہ ہیں، پس پردہ ہیں، غیبت میں ہیں، اور ہم ان کے ظہور کے منتظر ہیں۔ یہ دو جو خوبصورت باتیں ہیں، اس کو حتیٰ کہ جو مستشرق یا دوسرے لفظوں میں مغربی ایسے مفکر جو اسلام پر، مسلمانوں پر کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں جو ہے اس موضوع پر جو ہے وہ لکھا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جرمن کے ایک مشہور فلسفی ماربین، وہ شیعہ معاشرے پر جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں دو خوبصورت چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاشرہ سب سے منفرد ہے، یہ قوم سب سے منفرد ہے۔ ایک تو یہ زمانے کی حجت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، اور ان کے ظہور کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کے ظہور کے لیے اپنی ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اپنے امام سے جو ہے وہ روحانی اور قلبی طور پر جو ہے یہ متصل ہیں۔ اس لیے یہ معاشرہ منفرد ہے، اس لیے اس معاشرے کے اندر جو ہے تحرک ہے، اس لیے اس معاشرے کے اندر جمود نہیں ہے، اس لیے اس معاشرے کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے۔ اور یہ چیز جو ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مہدی، وہ امام کہ جن کے وجود سے پوری دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنی ہے، جن کی وجہ سے حکومت الہی قائم ہونی ہے، جن کی وجہ سے دنیا نے عدالت سے بھرنا ہے، وہ امام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب پروردگار انہیں اذن دے گا، جب خدا انہیں اجازت دے گا، وہ ظہور فرمائیں گے، اور دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف کا جو ہے وہ، دوسرے لفظوں میں دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جب میری نسل سے مہدی ظاہر ہوں گے، یملا الارض عدلا و قسطا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما مولعت ظلما و جورا، جس طرح اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی، اسی طرح امام اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ امام موجود ہیں، اور وہ کسی وقت بھی ظہور کر سکتے ہیں، اور ان کے ظہور سے معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ہمارے وجود کے اندر جو ہے دوسرے لفظوں میں ایک حرکت دی ہے، ایک تحرک دی ہے، ہمیں دوسرے لفظوں میں امید دی ہے، اور یہ امید جو ہے ان کے ظہور کی امید، یہ ہمیں جد و جہد کرنے پر اکساتی ہے۔ چونکہ ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ امام ایسے منتظر کو پسند نہیں کرتے جو خاموش بیٹھا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، جو صرف یہ انتظار کر رہا ہے کہ مولا خود ہی آئیں اور کچھ کریں۔ نہیں، امام اس منتظر کو پسند کرتے ہیں کہ جو واقعاً عدل کا طالب ہے، اور دوسرے لفظوں میں ظلم سے نفرت کرنے والا ہے، ظالم کے خلاف قیام کرنے کی ہمت رکھتا ہے، اور اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں ظلم اور برائی کو پسند نہیں کرتا، اس کے مد مقابل اپنا وظیفہ امر بالمعروف نہی منکر انجام دیتا ہے، خود بھی برائی سے بچاتا ہے، اپنے گھر کو بھی بچاتا ہے، اپنے محلے کو، اپنے ارد گرد بھی کوشش کرتا ہے، فعالیت کرتا ہے مسلسل، تو اور تیار کر رہا ہے اپنے آپ کو امام کی ہمراہی
اور امام کے جو لشکر ہے یا امام کے جو ناصر ہیں ان کے زمرہ میں، ان کی محفل میں یا ان کے ساتھ ملحق کرنے کے لیے ابھی سے کوشش کر رہا ہے، تو امام بھی ایسے منتظر کو پسند کرتے ہیں۔ تو میں آخر میں اس بات کو یہاں ختم کروں گا کہ یہ بہت بڑی اجتماعی تبدیلی ہمارے قرآن اور احادیث کی روح سے امام مہدی کے وجود کے ذریعے آئے گی، اور جس امام کے ذریعے تبدیلی آئے گی تو اس امام کی معرفت ہم پر واجب ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ مولا کون ہیں اور ان کی کیا شخصیت ہے، کیا ان کی صفات ہیں، اور یہ کام کیسے ہوگا، اس کی کیا شرائط ہیں، اور ہمارا کیا وظیفہ ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے ہم کون سے ایسے کام کریں کہ جو اس تبدیلی اور ان کے ظہور کا باعث ہوں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اسی معاشرے کے اندر اپنے امام کے مد مقابل اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور اس عظیم تبدیلی کے اندر اپنا ایک کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ اہلیت پیدا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔